اگر ایک زکوٰۃ دینے کا ایک نظام میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو یہ زکوٰۃ دینے کا نظام بھی سمجھ لیجئے۔ ہمارے پاس اکثر یہ ماحول بنا ہوا ہے حیدرآباد میں، بلکہ ہمارے ملک میں یہ ماحول بنا ہوا ہے، ان کو بلائے 200 روپے دے دیے، وہ غریب کو بلائے 300 روپے دے دیے، وہ غریب کو بلائے 500 روپے، وہ غریب کو بلائے 1000 روپے، وہ غریب کو بلائے 400، وہ غریب کو بلائے 500، ان کو ایک ساڑی بنا دیے 350 روپے کی، اس کو کرتا پائجامہ بنا دیے 200 روپے کا۔ یہ ماحول ہے اپنے پاس حیدرآباد میں۔ اسی لیے امیروں کے گھر کے پاس دیکھے تو خالی غریباں کھڑے ہوئے، گاڑی لے کے جا رہے ہیں اپنا، ارے کیا بات ہے میں اتنے برقعے والے اتنے غریب ہیں، ارے نہیں آج انہوں صاحب زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، او ماشاءاللہ کیا زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، 300 آدمی کھڑے ہوئے ہیں۔ 300 آدمیوں کو کتنے دے رہے ہیں آپ؟ 200، 300، 400، 500 روپے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے 300 آدمی وہ 300 روپے لے کے کیا کریں گے؟ 300 روپے میں ایک افطاری نہیں آتی، حلیم کا ڈبہ بھی نہیں آ رہا 300 روپے میں۔ اب کیا ہوں گا بھائی بیچارے کا؟ ایک ٹائم کا کھانا دے رہے ہیں آپ زکوٰۃ میں۔ زکوٰۃ ایسی ادا کرو، آپ کو 300 آدمی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، 10 آدمی کو دو، مگر ایسی زکوٰۃ ادا کرو کہ وہ 10 آدمی کی ضروریات زندگی میں سے کسی ایک عمل کا تکمیل ہو جانا۔ کسی ایک غریب بچی کی شادی کرا دو اپنی زکوٰۃ سے، یا اپنے خاندان کے 10 غریبوں کے گھر میں 1 سال کا چاول ڈلا دو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے، 1 سال تک کھاتے رہیں گے، ایک ضرورت کی تو تکمیل ہوئی۔ یا ایک بچے کی اسکول کی سال بھر کی فیس ادا کر دو، ایک ضرورت کی تکمیل ہوئی۔ یا اگر کسی کی بچی کی شادی ہے، جو آپ سے ممکن بن پڑ سکتا ہے آپ وہ کام کرا دو تاکہ وہ بچی کی ایک ضرورت کی تکمیل ہو جائے۔ مدرسے کا کام ہو رہا ہے، کوئی ایک کام کرا دو۔ ابھی ہمارے حضرت صدر صاحب ایک بیڑا لے کے بیٹھے ہیں، مدرسے کی تعمیری کام کا، مدرسہ بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، اعلان پہ اعلان، اعلان پہ اعلان، اعلان پہ اعلان ہو رہا۔ پلٹ کے دیکھے تو نے کتنے دارا، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے۔ یہ زکوٰۃ ہے، یہ خیرات ہے، زکوٰۃ نہیں بولتے اس کو۔ آپ کو یہاں خیرات نہیں مانگی جا رہی ہے، مدرسے کے لیے زکوٰۃ مانگی جا رہی ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ میں سے ایک حصہ غریبوں کو دیجئے، دوسرا حصہ مدرسے کو دیجئے تاکہ دین کی خدمت بھی ہوتی رہے، پھر تیسرا حصہ آپ اپنے خاندان کے غریبوں کی ضرورت کی تکمیل کیجئے تاکہ خاندان بھی آپ کے ساتھ خوش و خرم رہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، زکوٰۃ کو ایسی ادا کریں کہ سامنے والے کی ضرورت تکمیل تک پہنچ جائے، سامنے والا اپنے مقصد کو پہنچ جائے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اب ہم رمضان میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں، رمضان کی عید کو کپڑے بنا دیے، چلو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، رمضان کا 1 مہینے کا غلہ دلا دیے، بہت اچھا ہے۔ تو اب دوسرے صاحب دوسرا کام کرے، تیسرے صاحب تیسرا کام کرے، ورنہ وہ بیچارے رمضان کا 1 مہینہ منگنے نکل گئے، منگ لیے، 2 مہینے کا غلہ جمع ہوا کھا لیے، پھر تیسرے مہینے سے برقع ڈال لیتے، پھر منگنے کو نکل جاتے، پھر مانگنے نکل جاتے، پھر ان کے دروں پہ، چوکٹوں پہ، دہلیزوں پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمارے پاس زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مقصد ہے تعمیر امت، امت کی تعمیر ہو، امت جو ہے غربت سے نکلے، امت کے مسائل کا حل ہو، امت کے مشکلیں دور ہو، امت کی پریشانیاں ختم ہو، امت کے اندر راحت آ جائے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ زکوٰۃ دینے کا جو سسٹم ہے اس کو ضرورت کے تحت آپ ادا کریں۔ اب اس بار کسی خاندان میں اگر شادی ہے کسی غریب کی، تو آپ ان کی شادی میں حصہ لیجئے، یا کسی مریض ہے، کوئی خاندان میں مریض ہے، اس کی بیماری میں علاج کی ضرورت ہے، آپ اس میں اپنی زکوٰۃ سے حصہ لیجئے۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ ایک ضرورت کی تکمیل ہوگی۔ اب مثال کے طور پر ایک اچھی بات اور سنا دیتا ہوں، آپ نے اپنی زکوٰۃ سے کسی بچی کی شادی کروائی، یا آپ نے اپنی زکوٰۃ سے کسی غریب کی مدد کر دی بیماری کے معاملے میں، تو اب ذرا سنیے، وہ بچی شادی کے بعد اس کو اولاد ہوگی، وہ اور اس کی اولاد پوری زندگی جتنی نمازیں پڑھتے رہیں گے، اس زکوٰۃ دینے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے ضرورت کی تکمیل کرنے کا اجر۔ اب آپ کسی مریض کو اپنی زکوٰۃ دے دیے، وہ علاج کرا لیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہونے کے بعد وہ جتنی عبادت کرے گا، وہ ساری عبادت میں اس کو جتنا حصہ ملے گا، اس کی بیماری کا علاج ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہ ہے، آج اس کانسیپٹ کو مسلمان بھلا چکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، آقا میرے پاس کچھ رقم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کروں، یا رسول اللہ کیا کروں؟ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے حضرت جابر کے پاس 1000 دینار تھے، مثال سمجھا رہا ہوں آپ، 1000 دینار تھے، حضور کہتے کہ اسے غریبوں میں بانٹ دو، تو ایک غریب سے 100 غریب تک 10 دینار لے کے 100 آدمی ایک دن کھا لیتے تھے، قصہ ختم ہو جاتا تھا۔ مگر رسول اللہ ایسا نہیں فرمائے، رسول اللہ فرمائے جابر تمہارے پاس پیسے ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میرے پاس رقم ہے۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جابر جاؤ اپنی ماں کے نام سے ایک کنواں کھدوا دو۔ کیا کھدوا دو؟ کیا کھدوا دو؟ کنواں کھدوا دو۔ کنواں کھدوائے تو اس کنویں سے آج تک بھی پانی لیا جا رہا ہے، لوگوں میں تقسیم نہیں کرتا، اللہ اس سے بھی حساب لے گا، اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا ہم کما رہے ہیں تو صرف تنہا ہمارا حق نہیں ہے، اس میں ہمارے ماں باپ کا حق بھی ہے، اس مال میں ہمارے بیوی بچوں کا حق بھی ہے، اس مال میں ہمارے بھائی بہنوں کا حق بھی ہے، اس مال میں ہمارے گھر آنے والے مہمانوں کا حق بھی ہے، اور اس گھر میں اس مال میں ہمارے خاندان کے غریب رشتہ داروں، محلے کے غریب رشتہ داروں اور شہر کے غریب رشتہ دار غریبوں کا بھی حق ہے، انہیں بھی ہمیں ادا کرنا پڑے گا تاکہ ہم اللہ کے عذاب و عتاب سے بچ جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بندے یہ تو شکر ادا کر، اللہ تیرے علاوہ کسی اور کو بھی یہ دولت دے سکتا تھا، تیرے مقام پر کسی اور کو بٹھا سکتا تھا، لیکن اللہ نے تجھ پر احسان کیا کہ تجھے دنیا کی خوشیاں جو دولت سے ملنے والی ہے اللہ نے تجھے عطا کی، تو ساری خوشیاں لوٹ لے، جتنے تجھے نعمتیں چاہیے رکھ لے، جتنا انعام چاہیے لے لے، جتنا فضل چاہیے لے لے، بدلے میں بس ایک کام کر، اپنی دولت کا 2.5% حصہ نکال کر غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور اپنے خاندان کے جو ہے محتاجوں میں تقسیم کر دے، بدلے میں اللہ تجھ کو جنت میں جگہ عطا کرے گا، اور بدلے میں اللہ تجھ کو اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ آج زکوٰۃ کے معاملے مر جا رہے ہیں مسلمان، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، مر جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کے پاس کروڑوں کروڑوں روپیہ رکھا ہوا ہے، کروڑوں روپیہ رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ نکالتے بمشکل 50,000 روپے نکال دیا، زکوٰۃ تو انہیں تیر مار لیا سمجھتا، تیر مار لیا سمجھتا 50,000 روپے نہیں، 50,000 روپے کروڑ پتی کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ جمع ہے تو اس کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں اماں انہیں 2.5 لاکھ روپے نکالے تو کیا ہوتا ہوگا اس کا؟ ایک بات اور سن لیجئے، یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا نظام ایسا بنایا ہے، جو بندہ اللہ کی راہ میں پیسہ نکالتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے کبھی غریب ہونے نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے، اللہ اس کو غریب ہونے نہیں دیتا، اللہ اس کو کبھی محتاج ہونے نہیں دیتا۔ آپ آج تک آپ کی عمریں اتنی ہو گئی ماشاءاللہ، کبھی آپ یہ نہیں سنے ہوں گے بیچارہ زکوٰۃ ادا کرتے کرتے فقیر ہو گیا، آپ نہیں سنے ہوں گے۔ آپ یہ نہیں سنیں گے بیچارہ زکوٰۃ ادا کرتے کرتے برباد ہو گیا، نہیں سنے۔ ہاں یہ سنے ہوں گے سود پہ پیسے لیتا تھا برباد ہو گیا۔ سود لینے والا برباد ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا آباد ہوتا ہے۔ سود لینے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سود لینے والے برباد ہو گئے۔ دیکھو آپ کئی ہمارے بھائی ہیں سود کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر خوشیاں نہیں، چہروں پہ نور نہیں، رزق میں برکت نہیں، راتوں کی نیند نہیں، دن کا چین نہیں، اللہ کا عذاب و عتاب، مرنے کے بعد خبر میں عذاب، محشر میں عذاب، دوزخ میں عذاب، جنت حرام۔ لیکن اللہ اکبر، جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اپنے مال کی، تو روایات میں آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا زکوٰۃ ایسے آدمی کو دیا جو غریب ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے۔ تو اللہ رب العزت کی حکم سے جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ زکوٰۃ لینے والا اپنی عبادات کی وجہ سے جنت میں جانے لگے گا، نیکی کی وجہ سے،
خیر اور بھلائی کی وجہ سے دو جنت کا دربان اس جنتی کو جنت میں جانے سے روک دے گا. پوچھے گا بھائی کیوں جا رہے ہو جنت میں؟ بولے بھائی میں متقی تھا، پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا. بولے پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتا تھا، دنیا میں بھول گیا؟ بولے جی ہاں مجھے یاد ہے میں بہت غریب تھا. تو بولے غریب تو تھا مگر کوئی تیری مدد بھی تو کرتا تھا. سبحان اللہ، کوئی تیری مدد بھی تو کرتا تھا. بولے جی ہاں فلاں سیٹ کرتا تھا، فلاں رئیس کرتا تھا، فلاں امیر کرتا تھا، فلاں مالدار کرتا تھا، فلاں شخص کرتا تھا. جا ان کو لے آ جو تجھے زکوٰۃ دیا کرتے تھے. جب تک تو ان کو نہیں لائے گا تجھے جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. بروز محشر غریب، فقراء، یتیم، مسکین امیروں کو ڈھونڈتے پھریں گے، کہاں ہے امیر ادھر لاؤ، کہاں ہے امیر ادھر آؤ، کہاں ہے امیر ادھر آؤ. ارے بھائی آپ نے مجھے زکوٰۃ دی تھی آپ آئیے، آپ نے میری بچی کی شادی میں مدد کی تھی آپ آئیے، آپ نے میرے بھائی کے آپریشن میں علاج میں پیسے دیا تھا آپ آئیے، میری ماں کی بیماری میں دواؤں کو آپ نے دلوایا تھا آپ آئیے. یہ کہہ کر ایک ایک غریب امیروں کو چنے گا، چن کر اللہ کے دربار میں لے جائے گا. کہے اللہ یہ شخص یہ مدد کیا تھا، یہ شخص یہ مدد کیا تھا، یہ شخص یہ مدد کیا تھا، پروردگار تو ان کو جنت میں جگہ عطا فرما دے. اللہ رب العزت ان کو جنت میں جگہ عطا فرما دے گا. اللہ کا اتنا بڑا احسان ہوگا. چن چن کے شفاعت کی جائے گی زکوٰۃ دینے والوں کی، چن چن کے شفاعت کی جائے گی.